السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ فیڈ بیک دے رہے ہیں شو سے متعلق، اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کا۔ میں ہوں زہیب حسن۔ ایران اور یو ایس کی ٹینشن میں اضافہ ہو گیا، ذرا وہ دکھائیے مناظر کچھ۔ ایران اور یو ایس کی ٹینشن میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس میں شدید حملے اب کیے گئے ہیں یو ایس کی طرف سے۔ ایران کے ابو موسیٰ، کیش اور قشم کے جزیروں سے بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں، اور یو ایس کا آفیشیل موقف یہ ہے کہ ایران نے جو اردن پہ حملہ کیا ہے امریکی اڈے پر، اس کے جواب میں یہ کیا جا رہا ہے اور شدید یہ حملہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 سے زائد فوجی الرٹ پر ہے، یہ امریکی سینٹ کام کہہ رہا ہے۔ مشورے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کافی زیادہ اب اس وقت تشویش اور سیریس صورتحال لگ رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا اردن پر حملے کے بعد کہ ہم اب شدید حملے ایران پر کریں گے، اور وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، سعودی عرب سے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کی کوششیں جاری ہے کہ کوئی الائنس اس طرح کا بنایا جائے کہ جہاں پر حوثی جو ہیں ان کے خلاف ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو پانیوں پر ایک جنگ ہے وہ جاری ہے، اور اسٹریٹ آف ہارموز بھی ہو یا دوسرا پانی کا روٹ جو اس پر حوثی چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹول لیں، اور وہاں پر ظاہر سعودی جہاز بھی اور مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان کے جہاز گزرتے ہیں، تو اب ایک الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں ایک جو ابھی حالیہ کانفرنٹیشن جو ابھی ایک ایشو اٹھا ہے وہ عراق اور سعودی عرب کا بھی ہے۔ اب عراق پر یہ کہا جا رہا تھا کہ عراق کی سرزمین استعمال کی حوثیوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا، اور اس ایشو کو لے کر سعودی عرب نے پھر عراق پر یہ حملہ ہوا، تو اس پر عراقی حکومت کا موقف بھی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے، آپ یا تو شواہد دیں کہ ہماری سرزمین استعمال کی گئی آپ پر حملوں کے لیے، تو بڑی تشویش ہے، بڑے سوالات کھڑے کیے ہیں عراقی حکومت نے، اور ایک کانفیڈنس ذرا سا شیک ہوا ہے۔ تو اب یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ایک دوسرے کے خلاف جو چیزیں چل رہی ہیں یہ بھی کافی زیادہ تشویشناک ہے، اور اس پر بھی تجزیہ بنتا ہے، تو یہ میں بتانا ہے۔ اچھا، ایک دو خبریں اور بھی ہیں۔ $5 ارب کا رول اوور کر دیا ہے لون سعودی عرب نے پاکستان کے لیے، اور اب 3 سال کے لیے اس کو رول اوور کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک امن کو لے کر اور ڈیفنس کو لے کر معاہدہ بھی ہوا ہے، اور ہمیشہ ہمیں بیل آؤٹ کیا۔ جب بھی ہم مشکل میں آئے تو سعودی عرب نے بیل آؤٹ کیا ہے، تو یہ $5 ارب کا جو ڈالر کا جو لون ہے اس کو رول اوور کیا گیا، اور بڑا ایک سائے اور ریلیف ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا، بھارت کی طرف سے آبی جاری ہے جناب، اور سرال ڈیم میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ 90,000 کیوسک کا ریلا گزرے گا، اب جو یہ 18 گھنٹوں میں ریلا پہنچے گا، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ اونچے درجے کا، درمیانے درجے کا سیلاب ہوتا ہے چناب میں، کیونکہ پنجاب میں تو بارشوں کی صورتحال ہے اور کافی زیادہ الرٹ پر ہے پنجاب، لیکن یہ بھارتی آبی جارحیت بھی شروع کی گئی ہے بھارت کی طرف سے۔ مصر کی بندرگاہ پر بھی ڈرون حملہ ہوا ہے، اور 2 جہازوں میں آگ لگ گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، مڈل ایسٹ کے ممالک اب دیکھیں سکن کرتے جا رہے ہیں، لگ ایسا رہا ہے کہ سکن ہوتے جا رہے ہیں اس سارے ایشو میں، اس قضیے میں، جہاں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے، اور ان کی نیت یہی تھی، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو وہ اس ایشو کا پارٹ بنتے جا رہے ہیں۔ اب یہ مصر پر جو ڈرون حملہ ہوا ہے یہ ابھی نہیں پتہ کہ کہاں کس طرف سے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، تحقیقات جاری ہیں، لیکن نقصان ہوا ہے۔ تو سعودی عرب پر حملے، مصر پر حملے ہو رہے ہیں، حوثیوں کا کردار، پانیوں کی جنگ، یہ سب کچھ کہاں صورتحال جائے گی، اور امریکہ کے شدت کے ساتھ ایران پر حملے۔ تو ہمیں جوائن کیا ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے۔ خالد صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی زہیب، تھینک یو ویری مچ جی، I'm fine, thank you for the invitation۔ سر اب بتائیے مجھے، کیا یہ جو میں نے سارے ابتدائیہ دیا ہے آپ کو کس طرف یہ جاتی ہوئی صورتحال لگ رہی ہے؟ جیسے ہم یہ سوچ رہے تھے، اور ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے ابھی تک مڈل ایسٹ کے ممالک نیوٹرل ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرابلم سالو ہو، لیکن ابھی دیکھیں یا تو بائی ڈیزائن یہ ہو رہا ہے، بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس ایشو کا پارٹ بنتے جا رہے ہیں۔ وہ جو ورلڈ وار کی کیفیت تھی اس طرح کی کیفیت اللہ نہ کرے بنتی ہوئی کیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جی زہیب، بنیادی طور پر تو سب سے زیادہ خواہش مند نتنیاہو تھے، اور آج بھی ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ڈائیورسیفائی ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی سرحدوں سے اور ان کے نیبرنگ ملک سے نکل کر ایک ایلیمنٹ آف ریٹیلیشن ہو جانا چاہیے ایران کی طرف سے۔ تو یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ نتنیاہو اس وقت امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں، کل کی خبر تھی،
تو وہاں پہ یہ آلموسٹ ان کا 7واں دورہ ہے اس ٹینیور کا, اور اگر آپ ان کا پورا ٹینیور دیکھیں تو 1996 سے لے کر آج تک میرا خیال انہوں نے 17 دورے کیے ہیں. اور موسٹلی جو یہ ابھی وزٹس ہوئے ہیں یہ تو بنیادی طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انسپریشن دینے کے لیے ہے کہ آپ نے جس حالت میں جنگ چھوڑی ہے یا سیز فائر کیا ہے یہ تو ڈیفیٹڈ ایک کمپرومائز ہے, اور ظاہر ہے کیا لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے. اور یہ بھی پاور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران تو اتنا پاورفل ابھی بھی ہے, تو آپ امیجن کریں کہ نیوکلیئر نہیں, اس کے پاس ویپن ابھی آفیشلی ڈکلیئرڈ نہیں ہے, کچھ اس نے حاصل نہیں کی ٹیکنالوجی, اور اگر ہو گیا تو وہ کتنا لیتھل ہوگا. ایک اور ایلیمنٹ دیکھیں 2-3 ملکوں کا جس کا بالکل ٹھیک آپ ذکر کر رہے تھے, ایک اور ایڈ کر رہے ہیں کہ یوکرین نے جو ایرانی شپ پر حملہ کیا تھا جو دے کر آ رہا تھا ویپن ان کے بقول, اور اس پر بھی حملہ کیا. تو اب یوکرین کا کہاں سے رول آیا ایران کے ساتھ, وہ اس لیے فوکس چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر دیکھیے یوکرین تقریباً 4.5-5 سال سے جو روس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے, زیلنسکی ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ امریکہ کسی طریقے سے اس کو آل آؤٹ مدد دے اور ڈائریکٹ انوالو ہو, فوٹ آن گراؤنڈ ہو. آپ نے دیکھا F-16 بھی انہوں نے کوئی 2.5 سال بعد دیے تھے, وہ مانگتے رہے, جو بائیڈن نے دیے تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ابھی تک کوئی اسلحہ قابل ذکر نہیں دیا زیلنسکی کو. تو زیلنسکی بھی چاہتے ہیں ان کو توجہ ملے, ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے, اور شاید اس لیے کہ امریکہ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں اپنی سروسز آفر کروں کہ ایران کے جہاز کو حملہ کروں, ایران ایک لیور ہو اس جنگ کی طرف بھی جو یوکرین کی ہے, اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حملہ کرے یوکرین پر. تو ظاہر ہے جب یوکرین شامل ہو جائے گا کسی طریقے سے, اس کے 2 فائدے ہوں گے یا 2 اینگلز ہوں گے. ایک تو ایران ڈیلیوٹ ہوگا, ایک اور ڈائمنشن نئی شروع ہو جائے گی, اور دوسرا ظاہر ہے کہ روس کی مجبوری ہو جائے گی کہ جب پیچھے بیک اپ کرنے کے لیے امریکہ آئے گا تو روس اور زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یا ایسکلیٹ کرے گا. تو یہ سارے کا سارا ڈیزائن جو ایجپٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں, عراق کا بغیر پروف کے جو وہ کہہ رہی ہے حکومت ان کی, یہ ایسکلیشن لیڈر بنیادی طور پر انڈائریکٹلی تو اسرائیل چاہتا تھا اور ڈائریکٹلی سوٹ بھی کر رہی ہے. لیکن ابھی تک بہت اچھا ہوا کہ سعودی عرب نے ایران پر نہیں ڈائریکٹ ریٹیلیشن کی, بیکاز وہ ایک بہت زیادہ مینیجبل, صرف لوکل نہیں پاکستان کے لیے بڑی چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو یہ موونگ ڈائنامکس ہے سر. لیکن اس میں وہ یہ کہ پہلو عراق پر جو حملہ ہوا ہے سر, اس کے فوٹیجز بھی آئے ہیں, اور ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل میں کیا بات کرنی ہے تو ایک الگ, لیکن یہ کہ وہاں ایک ابھی گیدرنگ بھی ہونی ہے بہت بڑی, اور وہاں پر اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں اور یہ کچھ ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر کہ کتنی کمپلیکیٹ ہوگی صورتحال. تو مزید اس کی ظاہر ہے آپ بہتر بتائیں گے. جو ہے بنیادی طور پہ عراق جو اس وقت نا لائک سیریا اور لیبیا, جن پہ امریکہ نے سو کالڈ ان کے لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے پہنچا تھا, ان کی لائف بہتر کرنی تھی, ان کے لیے اپرچونٹیز اور نئے مواقع ہونے تھے زندگی میں, وہ تو ختم ہوا نا. تو عراق سب سے ڈیوائیڈڈ اس وقت ملک ہے, پاپولیشن وائز بھی, پولیٹیکلی بھی, ملٹری گروپس کے اندر بھی. بہت سارے سیگمنٹس ایسے ہیں جو پرو ایران ہیں, بہت سارے پرو عراق ہیں, اور باقی ملکوں کے ہیں. اور ایک اور ایلیمنٹ وہاں پہ بڑا پرومیننٹ ہے, وہ ہے اسرائیلی فیکٹر وہاں پہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. تو وہاں پہ ایون آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے سال جب ایران کے ود ان ایران جنگ ہوئی تھی تو ایران کے اندر سے ڈرون فائر کیے گئے تھے اسرائیلیوں کی طرف سے ود ان ایرانین سوئل, یعنی کہ اسرائیلی ایجنسیز اور ان کا جو نیٹ ورک ہے اس حد تک ایران میں لاسٹ ایئر پھیلا ہوا تھا, اسی طرح عراق میں بھی ہے. تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ یہ ایک جیسے فالس فلیگ آپریشن ود ان عراق کیا جائے تاکہ ایک ایلیمنٹ آف انگزائٹی, امبیرسمنٹ کاز کی جائے ان ملکوں کے لیے, تاکہ ملک اور دوسرے لڑے. تو ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے, جو ایجپٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کس نے حملہ کیا ہے. تو سب سے زیادہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسرائیل کی دلچسپی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسکلیشن لیڈر اوپر جائے, جتنی اوپر جائے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اتنا پریشر ہوگا ٹو کنٹینیو, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کنونس کرنے میں نتنیاہو اور باقی ممالک جو اگینسٹ ایران ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ایران بہت لیتھل ہے ابھی بھی, اور آپ حملے جاری رکھیں اور آپ کی ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ایک ود ان مڈل ایسٹ جنگ فارس اور اس کی مڈل ایسٹ کی, اور دوسری طرف یہ بڑی پاورز بھی تو ہے نا سر اس میں, چائنا اور رشیا, جس پر ہمیشہ امریکہ کی طرف سے اکثر و بیشتر بیانات آتے رہتے ہیں کہ یہ رشیا سپورٹ کر رہا ہے, یہ چائنا سپورٹ کر رہا ہے. رائٹرز کی خبر ہے سر آج کی کہ ایران کوئی کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والا ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے والا ہے چائنا سے. تو اس کو آپ کیسے؟ ہاں جی, ایک تو وہ ایگریمنٹ ہے, اور دیکھیے حیران کن بات ہے کہ ایون جنگ کے دوران بھی ایگریمنٹ جاری ہیں. چائنا اور روس نے, میری تحقیق کے مطابق جب جنگ شروع ہوئی تھی تو شروع کے دنوں میں ایران کو کوئی لائیو جس کو کہتے ہیں نا ریئل ٹائم فیڈ بیک یا امیجری سیٹلائٹ کی نہیں دی تھی فار ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں.
ایران نے اوپن سورس یا کمرشلی جو امیجز اویلیبل ہوتے ہیں وہ لیے تھے، اور ان کی دو لمیٹیشن ہوتی ہیں جب آپ کمرشلی اویلیبل سورسز سے لیتے ہیں کوئی امیجری لیتے ہیں. ایک تو وہ ریلیٹیولی کرنٹ نہیں ہوتی، 1 سے لے کر 6-7 دن تک پرانی ہوتی ہے. ایک بہت ہائی ریزولوشن نہیں ہوتی ٹارگیٹنگ پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جب اس نے مڈل ایسٹ کے ممالک پر حملے کیے تھے تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ آج کی پکچر ہے یا ایک ہفتے پہلے کی، اسی لیے اس نے تمام بیسز کو ٹارگٹ کیا تھا. اور کیونکہ امریکہ موسٹلی خالی کر چکا تھا تو اس طرح نقصان نہیں ہوا تھا جس طرح ایران توقع کر رہا تھا، خاص طور پر ہیومن لاسز بچت. لیکن ابھی جو چینج آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جارڈن پہ جو اس نے حملے کیے ہیں وہ ریئل ٹائم کیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کو پاسبلی چائنا نے یا روس نے ریئل ٹائم لائیو پکچر دی ہیں، جس سے کیونکہ جب ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی امریکہ کے ٹروپس کی اس وقت اس نے حملے کیے ہیں اور بڑے پن پوائنٹ کیے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ پریزیڈنٹ کے نے کہا کہ they managed to sneak in. سنیک ان کس کو کیا؟ دنیا کے نمبر 1 ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ کو کیا. تھارڈ صاحب سب سے ماڈرن سسٹم ہے جو انہوں نے صرف اسرائیل کو دیا ہوا ہے اور یہاں ڈپلوائے کیا ہوا تھا، تو اس کو پینیٹریٹ کر لیا اگر ان کے ڈرونز نے. اور یہ جو خیبر شکن میزائل جس کا موسٹلی ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑے سم ہے. ایک لوکیشن ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائی ہونا کہ ٹارگٹ کیسے کرنا ہے، اور ایک اس نے جو تھرڈ کو آؤٹ سمارٹ کر کے جا کے پینیٹریٹ کر کے ڈسٹرکشن کاز کی ہے. تو یہ ایک ایران کی نئی لیتھیلٹی ہے. اور یعنی آپ کے تجزیے کے مطابق ایران کتنا ہی ایڈوانسمنٹ ہو، کتنی تیاری کر رہا ہو 40 سال سے جنگ کی، لیکن یہ بغیر کسی سپورٹ کے سسٹمز حاصل نہیں کیے جا سکتے. نہیں زیب صاحب، 2 ڈائمنشن ہے. ایک تو ابھی ریئل ٹائم کے لیے ابھی ظاہر ہے اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ایران اور عراق کی 8 سال جنگ ہوئی تھی، پورے ویسٹ نے عراق کا ساتھ دیا تھا اور صدام حسین کو ٹریگر کیا تھا کہ آپ حملہ کریں ایران پر. پھر اسی دنیا نے اور خاص طور پر ویسٹ اور امریکہ نے ایران کو اس وقت بھی سسٹین سروائیو کرنا اور انڈیجنائزیشن کرنا اپنے پروگرامز کی، چاہے وہ ملٹری کے ہارڈ ویئر ہیں، میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، ایون نیوکلیر پروگرام وغیرہ، سارا وہیں سے شروع ہوا تھا. ایران کو دنیا نے اس وقت میسج دیا تھا کہ جنگ کو آپ سسٹین کرنا سیکھے، تو وہ سیکھ لی اس نے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایگزیکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے، وہ جنگ کو 8 سال اس کا ایکسپیرینس ہے. ڈیپینڈنسی اس کو اس وقت بھی پتہ لگ گئی تھی کہ میں کسی پہ نہیں کر سکتا، جبکہ عراق کو آلموسٹ پوری دنیا نے سپورٹ کیا تھا. رامز ان کے جو ڈیفنس منسٹر نے، جو امریکن ڈیفنس منسٹر نے صدام حسین کو جنگ کے دوران جا کر ملاقات کی تھی اور اپنی سپورٹ دی تھی. اٹ واز سو آبویس اس جنگ میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو اگر وہ اتنا زیادہ ایران کو اس وقت پریشرائز کر کے سکھا دیا گیا تو ایران تو اسی کو جس کو کہہ رہے ہیں ریوائیو کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجی کو. اور آپ نے دیکھ ہی لیا اتنی almost 20,000 بیٹل ہارڈ، ہم جیسے کہتے ہیں نا بیٹل ہارڈ اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، تو ایران بھی ایسی ہے. تو سر اپنی ہم بات کریں گے، ہماری فورسز بھی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں، وقتاً فوقتاً دہشت گرد حملے ہوتے ہیں. ان کی ٹائمنگ سے متعلق بتائیے. ہنگو میں بھی ایک حملہ ہوا سر چیک پوسٹ پر، 6 اہلکار شہید ہو گئے، زخمی بھی ہوئے ہیں 22، 8 دہشت گرد بھی مارے جا چکے ہیں. تو کیا یہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال اور یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فتنۃ الہندوستان، افغانستان، اس طرف سے اٹیک ہم پر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اس کا فوکس ذرا آؤٹ، کیا ہے یہ، اس کی ٹائمنگ کو کیسے آپ سمجھتے ہیں اور کیوں یہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے مکمل طور پر؟ جی ٹائمنگ جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک تو ظاہر ہے مئی 2025 میں الحمدللہ جس طرح پاکستان کے لوگوں نے، مسلح افواج نے، پاک فضائیہ نے جس طرح کی ریلیونس حاصل کی دنیا کی نظر میں، نمبر 1 وہ ہے. پھر آئے اس وقت ہمیں ایک ریجنلی اسٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پر آئے کہ ہمارے ساتھ انگیج کیے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا، دنیا نے ریلائز کیا. اب 1 سال کے اندر جو پاکستان کی کامیابیاں ہوئی ہیں، ایران اور امریکہ کی جنگ بند کرانے کے لیے جو میجر کنٹریبیوشن ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے ہضم نہیں ہو رہی. اور خاص طور پر ہم بہت ریلیونٹ ہوئے، ایک ویلیو ایڈ ہوئی. اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ دیکھیے زہیب، جب بھی کوئی دنیا میں کوئی ملک گرو کرنا چاہتا ہے، ملٹریلی، انڈسٹریلی، انفراسٹرکچر، آئی ٹی، وہ پیسے خرچ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے یا فائنینسز ہیں تو آپ افورڈ کر کے گرو کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجیکلی بھی، انڈسٹری بھی. ایک چیز جو آپ کو پیسوں سے نہیں ملتی وہ ہے آپ کا انفلوئنس اور آپ کا امپریشن اور آپ کی پرسیپشن جو دنیا جانتی ہے. وہ دیکھیے ہم نے کیسے حاصل کی ہے. تو ظاہر ہے دنیا میں بہت زیادہ ملک ہمارے فیور میں ہیں، لیکن چند ایسے بھی ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم انفلوئنشل ہوں، ہماری بات مانی جائے، ہمیں کریڈیبل، اور خاص طور پر انویسٹمنٹ آئے. اگر ہم مٹیریلسٹکلی دیکھیں کہ انویسٹمنٹ آئے یہاں پہ انڈسٹری لگے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسا ہی شو کیا جائے کہ یہ ایک دہشت گرد آبویسلی زیادہ یعنی ٹارگیٹڈ ملک ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، انڈسٹری گرو نہیں ہو سکتی. اور سب سے زیادہ آپ نے نئی ڈائمنشن دیکھی ہے وہ سافٹ ٹارگیٹس. سر ہائپوتھیٹیکل ایک کویشچن، اگر ممکنہ طور پر ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہیڈ آن ہو جاتا ہے،
تو پاکستان کی پوزیشن آپ کیسی دیکھتے ہیں اور پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہوں گے پھر؟ کیا کوئی سائیڈ لے گا؟ ہمارا اس سے معاہدہ ہے، ادھر ہمارے برادر ہیں، دوست ہیں. آپشن تو ہم کلیئر کر چکے ہیں. فورن آفس نے چند دن پہلے کلیئر کیا تھا کہ اگر سعودی عرب کی سوورینٹی کو بریچ ہوئی تو ہماری اوبلیگیشن ہے. ظاہر ہے ایک مذہبی عقیدت اور احترام ہے، اور دوسرا ہمارا ملٹری ایک ایگریمنٹ بھی ہے. یہ نمبر 1 ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر ان کے آئے ہوئے تھے ایران کے، جو کہا جاتا ہے کہ IRGC کے بہت قریب ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ حکومت پاکستان نے اسی کنوکشن سے ان کو کنوے کر دیا ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس طرح اس کے بعد ریپیٹ نہیں ہوئے سعودی عرب پر. اور یہ میں امید رکھتا ہوں اور میرا تجزیہ یہی ہے کہ ایران کو سمجھ ہوگی یہ کہ اب آپ ایسکلیشن کو اس ڈائمنشن تک لے کے ایران جا سکتا ہے جہاں تک وہ خود مینج کرتا ہے یا اس کی اپنی پرسیپشن ہے، اس کو فائدہ دے گا. اگر یہ ایسکلیشن سعودی عرب کی طرف جاتی ہے اور مجبوراً پاکستان کو شامل ہونا پڑتا ہے تو یہ ایسکلیشن نہیں ہے، یہ ویل بیونڈ ایسکلیشن، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. سعودی عرب کے ہاتھ سے نہیں، پاکستان کے ہاتھ سے نہیں، بلکہ ایران کے ہاتھ سے بھی. تو آئی تھنک آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ نہ ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال. بالکل بالکل. ایک بہت شکریہ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد شہزاد، آپ نے وقت دیا ہمیں.